نکاح کے حوالے سے پچھلے دنوں بھی ایک بات کی تھی اور بڑا اس پر لوگوں نے مجھے کمنٹس بھی کیے اور بتایا بھی کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں خصوصاً نکاح کے حوالے سے رکاوٹیں ہیں جو خود سے بنائی جا رہی ہیں. ان میں ایک بڑی رکاوٹ ہم نے مذہب کی بھی ڈال دی ہے، اور یہ رکاوٹ وہ ہے جو مولویوں نے ڈالی ہے، جو ہم جیسے مولوی ہیں انہوں نے ڈال دی ہے کہ جی کہ مذہب یا مسلک بھی ایک ہونا چاہیے. دیکھیں قرآن کی تعلیمات تو کیا ہیں؟ قرآن کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ ایک مرد جو ہے وہ اہل کتاب سے بھی شادی کر سکتا ہے، اہل کتاب کی عورت سے بھی شادی، کچھ شرائط علماء نے بیان کی، ان کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے. اب آپ اندازہ کریں اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی اہل کتاب سے بھی شادی ہو رہی ہے، لیکن آج کا مولوی یہ کہہ رہا ہے کہ ایک مسلک دوسرے مسلک سے ایک مسلمان ہونے کے باوجود شادی نہیں کر سکتا. یہ انتہا ہے، یہ تشدد ہے، یہ جو ہے وہ آپ نے لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف جس سطح پہ لے کے جا رہے ہیں. آج پھر وہی ہوگا جیسے مفتی منیب صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا، علماء سے ہاتھ جوڑ کے کہہ دیا کہ بھائی اب ہم ان کو اس جگہ پہ لے آئے ہیں، اب یہ واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اب ان کو پکڑو. تو یہ وہ جگہ پہ ہم پہنچ رہے ہیں کہ جب یہ لوگ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے اور پھر یہ آپس میں لڑیں گے اور ہم روکنے کی کوشش کریں گے، کوئی روکے گا نہیں. اس کی وجہ کہ ہم خود نفرتیں بھر رہے ہیں. ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کو مسلمان ہی نہیں سمجھ رہا، مسلمان نہیں سمجھ رہا، اس لیے تو رشتے وغیرہ اور یہ چیزیں نہیں ہو رہی. اور اس وجہ سے آج جو ہمارے ہاں ریشو بڑھتی جا رہی ہے، طلاق کی ریشو بھی بڑھ رہی ہے. اگر غلطی سے کہیں شادی ہو بھی جائے کسی مسلک کی دوسرے مسلک کے، تو اس کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے کہ وہ یا تو طلاق کی نوبت آ جاتی ہے یا خلا کی نوبت آ جاتی ہے. یا دوسرے اینڈ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ہوتا ہے کہ جناب شادیاں ہوتی نہیں ہیں، اپنے خاندان کے اندر اپنے مسلک کے اندر اچھے رشتے ہوتے نہیں ہیں، اور دوسرے رشتوں کو ہم نے کرنا نہیں ہوتا. اور بچیوں کی عمر بڑھتی جاتی ہے. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان کی بیٹیوں کی عمر 40 سال سے اوپر ہو چکی ہے اپنے شہر کے اندر، لیکن کیا شادی نہیں ہو رہی؟ مسلک کی بنیاد پر بٹھایا ہوا ہے ان کو گھر کے اندر. اب رشتے آنا ختم ہو گئے ہیں، اب رشتے آنا بند ہو گئے ہیں کہ ہماری ان بچیوں کی عمر کافی ہو گئی ہے، اس لیے کوئی رشتہ کرتا نہیں. ہر مرد کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی بچی عمر والی بچی سے شادی کرے. یہ ہے حالات. والدین ہوش کے ناخن لیں، سوچیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اچھا رشتہ مل گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا نا کہ رشتے کے لیے آپ 4 چیزوں میں سے ایک چیز تلاش کرو. انسان دولت دیکھتا ہے، حسب نسب دیکھتا ہے، خوبصورتی دیکھتا ہے، یہ 3 چیزیں، اور چوتھی دین دیکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم ان میں سے دین کو ترجیح دو. جس خاتون کے اندر یا مرد کے اندر دین زیادہ نظر آئے اس کو رشتہ دے دو. لیکن ہم تو دیکھیں گے دولت ہے نہیں ہے، اور خوبصورت ہے یا نہیں ہے، پھر حسب نسب بھی ہے یا نہیں ہے، یہ چیزیں دیکھیں گے. دین ہے یا نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں. مرے سانو کی لگے، نماز بھی پڑھنی آندی ہے یا نہیں آندی کوئی پتہ نہیں ہے، بس سونی ہونی چاہیے. تو صرف سونے سے کام نہیں چلے گا. رسول اللہ کی تعلیمات سے ہٹیں گے تو بربادی بربادی ہے. خدارا ان مسلکوں سے اوپر اٹھیے. ہم مسلم ہیں، مسلمان ہیں، ہمارا نام قرآن مجید نے مسلم رکھا ہے. اس مسلم کو پہچانیے، اس مسلم سے کی اپنی شناخت بنائیے، اور اس بنیاد پر آپس میں تعلق قائم کیجیے. اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. یہ ہے درد بھری بات ہے، اس کو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.